نکاح جس کو شریعت نے ناجائز کرا ہے وہ نکاح شغار ہے. لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، شغار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. شغار کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. ایک شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو، نہ تم مہر دینا نہ میں مہر دوں گا. یہ عورت کے ساتھ زیادتی ہے اور اسلام نے اس کو جائز قرار دیا. زید ابن نمیر بیان کرتے ہیں شغار کا، جس کو آج کل کی زبان میں بٹے کی شادی کہا جاتا ہے. ابن نمیر بیان کرتے ہیں زوجنی ابنتک وازوجک ابنتی وزوجنی اختک وازوجک اختی. تم مجھے اپنی بیٹی دے دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں. تم اپنی بہن کی شادی میرے ساتھ کر دو اور میں اپنی بہن کی شادی تیرے ساتھ کرتا ہوں. یہ شرط لگاتے ہیں جب تم بیٹی دو گے تو میں بھی دوں گا. اس انداز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا کہ مسلمانوں کی عزتوں کی بڑی قیمت ہے اور مسلمانوں کے احساسات اور ارمان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھر میں کسی قسم کی ناچاکی ہو تو دوسرا گھر کی برباد ہو جائے؟ اس لیے ان دونوں طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روک دیا. ہاں علماء کا یہ فتویٰ تو موجود ہے. ایک وقت میں شادی ہوئی، مدت مدید کے بعد اگر یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ چلو تم بھی اپنی بیٹی کا رشتہ پہ دے دو، شرط چونکہ نہیں لگائی اور مہر بھی دیا جا رہا ہے، مہر سے محروم بھی نہیں عورت کو کیا جا رہا، تو اس کیفیت میں جواز سے علماء نے فتویٰ دیا ہے. ان دو کیفیت میں ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لیکن احتیاطی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ان تینوں پہلوؤں کے قریب نہیں جانا چاہیے. ساتواں نکاح جس سے شریعت نے مسلمانوں کو محفوظ رکھا، یہ انتہائی گمبھیر کیفیت تھی جاہلیت کے اندر. کون سی کیفیت؟ جو آج بھی آپ جوئے باز، شرابی لوگ اور کھیل کود میں دل لگانے والوں کے ہاں دیکھتے ہیں. نکاح البیت والمبادلہ. کیا کرتے؟ بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے تم میری بیوی لے جاؤ اور اپنی بیوی میرے پاس تبادلہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی حرام کر دیا. کبھی کو اپنی عزت بھی کسی کے ہاتھ میں رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. عیینہ بن حصن الفزاری آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر استئذان، اجازت تو لی نہیں ہے، کیسے آگے ہو؟ وہ شخص بڑا تکبر کرنے والا چودھری آدمی تھا. کہنے لگا واللہ ما استأذنت على رجل من عمر منذ أدركت. جب سے میں بڑا ہوا میں نے آج تک اجازت نہیں. بات کیا کرنے لگا؟ پوچھتا ہے نا ہے حمیران الذي بجنبك، یہ کون ہے آپ کے گھر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. عیینہ بن حصن الفزاری جو شخص مکی کا گماشتہ تھا، کسی کی پرواہ نہ کرنے والا تھا، اس بات میں بھی اس کو حیا نہیں آئی. کہتا ہے کیا خیال ہے افلا انزل لك عن احسن الخلق، میں اپنی بیوی کو جو اس سے اچھی ہے تیرے پاس نہ بھیج دوں، اس کو میرے پاس بھیج دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کہتے احمق المطاع، دنیا جہان کا احمق، اور پھر لوگوں نے اس کو سردار بنایا. اس شخص کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے اس بات کو حرام قرار دے دیا. لیکن جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو
راہوں پہ پڑتا ہے، آج جوئے بازی بیٹھا بیٹھا اپنی بیوی کی شرط لگاتا ہے، شرابی بیٹھا بیٹھا بیوی کی شرط لگاتا ہے جس بیچاری کا گناہ ہوتی ہے۔ اسلام نے پھر ذلتوں سے عورت کو بچایا، بھیڑ بکری کی طرح بکتی بکتی عورت بازاروں میں جاتی، اسلام نے اس کو ماں کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا۔ لیکن جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے پھر اسی ذلت کو اختیار کرتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہا کرتے تھے، لوگوں اِنَّا كُنَّا أَذِلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، لوگوں ہم ذلیل قوم تھے، ہمیں اللہ نے عزت سے نوازا تو اسلام کی وجہ سے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راہ میں عزت کو اختیار کرنا چاہا، اللہ ہمیں اسی طرح دوبارہ ذلیل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھواں نکاح جس کو حرام قرار دیا ہے وہ نکاح ہے جس کو آج پیش کر کے مسلمانوں کی عزتوں سے مسلمان کی عزت قرار دیا۔ نکاح التحلیل، حلالے کا نکاح۔ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، ایک کی بجائے 3 دے دیتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے، اور یہ بات میں سمجھانا بھی چاہوں گا، شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے الطلاق مرتان، طلاق کتنی مرتبہ ہے؟ طلقۃ و طلقہ، 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد آخری چانس آپ کے پاس ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھ لو، معروف طریقے سے، ظلم کے ساتھ نہیں، معلقہ نہ چھوڑو کہ نہ بیوی بناؤ نہ چھوڑو، اس کو اذیت بھی دیتے رہو۔ اور تسریح بِإِحْسَان، اگر چھوڑنا بھی ہے تو دھکا مار کے نہیں، ذلیل کر کے نہیں، احسان کر کے چھوڑو۔ یہ ہے شریعت کا پیٹرن۔ طلقۃ بعد طلقہ، 1 مرتبہ طلاق دو، پھر مہینے کے بعد طہر کی حالت میں دوبارہ طلاق ہو، پھر اسی طرح طہر کی حالت میں تیسری طلاق ہو، اس کو طلاق مرتبہ کہیں گے، اس کے بعد وہ بیوی اس کے ہاتھ ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان جب دین حنیف کی حقیقت کو روح کو نہیں پہچانتا تو ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے عمر کے زمانے میں بھی لوگ ہزار طلاق دے دیا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی طلاقیں دی جاتی اور فرمایا کرتے 999 باب ہے طلاق کے ایک ہی ہوئی۔ اور کچھ حقائق سمجھنے والے ہیں، اور کان رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلوان تھے۔ ایک دن مکہ کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تمہیں میں دیکھ کے کہتا ہے کہ آج معاملہ ہے، میں پہلوان ہوں، اور یہ کہتا ہے شخص کہ میں سچا نبی ہوں، اور آج مکے والوں کو تو سکھ پہنچائے اس کو فارغ کر دے۔ کہتا محمد آؤ کچھ نہیں کرو، کہا کچھ نہیں کریں پھر کیا ہوگا؟ اسلام قبول کرو گے؟ اگر میں نے شکست دی، کہتا ٹھیک ہے۔ فخر اور غرور اس شخص میں اتنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے جیت جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 آدمیوں کی قوت اللہ نے عطا کر رکھی تھی، پکڑا اور اٹھا کے زمین پہ مارا، کہتے نہیں دوبارہ کچھ نہیں ہوگی، ابھی میں نے ٹرک سے استعمال کی ہے، کہا میرا دوسری مرتبہ پکڑا اور زمین پہ پٹک کے مارا، کہتا نہیں تیسری مرتبہ 2 مرتبہ تو بات نہیں بن سکی، اچھا تیسری مرتبہ کچھ نہیں، اگر جیت جاؤ 100 بکریاں بھی آپ کو انعام دوں اور اسلام بھی قبول کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھا کے مارا، فرماتے اب، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اتفاق سے بھی کلی ساقطۃ اللاقطہ، ہر گری چیز کو اٹھانے والا بھی ہوتا ہے۔ جیسے میرے محترم بزرگ بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ مانتے نہیں، ان کو منوانا پڑتا ہے، ہم بھی منا سکتے، وہ طاقت منائے۔